اس کو قتل جو ہے وہ اس لیے کروایا جا سکتا ہے کیونکہ جب وہ اب اپنے گھر جائے گی، وہاں پہ جب میڈیا آئے گا، وہاں پہ جب ادارے آئیں گے، وہاں پہ جب لوگ آئیں گے تو وہ لوگوں کو یہ کہے گی اور یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں۔ جب دعا زارہ سے ادارے پوچھ رہے تھے، جب دعا زارہ سے عدالت پوچھ رہی تھی، جب دعا زارہ سے میڈیا والے جا کے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا ہے، کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو دعا زارہ ایک ریڈ سوٹ میں ملبوس سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرے والدین غلط ہیں۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ۔ ناظرین، ایک اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے دعا زارہ کیس میں۔ وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اقرار الحسن اور یاسر شامی اب اس کیس میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس میں ان کر لیا ہے کیونکہ وہ جب پروپر تحقیقات کسی کیس کی کر لیتے ہیں، جب جانچ پڑتال اچھے سے کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کیس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ناظرین، اقرار الحسن نے کہا ہے کہ دعا زارہ کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا پھر دعا زارہ خود سوسائڈ کر لے گی۔ اب باقی کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو قتل کرنے کے امکانات کیوں ہیں اور اس کے سوسائڈ کرنے کے امکانات کیوں ہیں۔ قتل اس کو اس لیے کروا دیا جا سکتا ہے کیونکہ اب دعا زارہ کو ظہیر دارالایمان میں چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کو قتل جو ہے وہ اس لیے کروایا جا سکتا ہے کیونکہ جب وہ اب اپنے گھر جائے گی، وہاں پہ جب میڈیا آئے گا، وہاں پہ جب ادارے آئیں گے، وہاں پہ جب لوگ آئیں گے تو وہ لوگوں کو یہ کہے گی اور یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، انہوں نے کس کس کو میرے ساتھ سلایا، انہوں نے کس کس سے میرا ریپ کروایا۔ جب وہ یہ سب کچھ بتائے گی تو بہت بڑے بڑے چہرے بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو قتل کروائے جانے کے امکانات 110% ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو اب اس نے جو بھی کیا، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب اس کو پراپر سیکیورٹی میں اس کے گھر پہنچایا جائے۔ عوام کا یہ مطالبہ ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے۔ دوسری بات، یہ سوسائڈ بھی کرنے کے امکانات اس کے بہت زیادہ ہیں کیونکہ جب یہ سوچے گی، اب یہ سوچ بھی رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو میں نے اتنا ذلیل کیا اور اینڈ پہ میں خود ذلیل ہوگی، مجھے وہ لوگ دارالایمان پھینک کر چلے گئے، تو یہ خود سوسائڈ بھی کر سکتی ہے۔ یہ دو بہت اہم باتیں ہیں جو کہ یہ ہو سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے ہم پاکستانی قوم ہیں، مسلمان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یا تو اس کو کبھی بھی اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی قتل کروانے کا سوچے یا یہ خود سوسائڈ کرے، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس میں اچھے کام کرے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات، یاسر شامی نے یہ کہا ہے کہ اب یہ کیس کو جو ہے وہ آگے میں بھی لے کے چلوں گا، اس پہ میں بھی بہت زیادہ تحقیقات کروں اور میں بھی اس کا نچوڑ نکال رہا ہوں۔ ناظرین، ظاہر ہے سورسز ہیں، یہ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، جب یہ کسی کیس کے پیچھے جاتے ہیں، کسی کیس کے جو ہے وہ گہرائی تک جاتے ہیں تو یہ پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ یاسر شامی نے اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں کی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دعا زارہ ایک بہت بڑے گینگ میں پھنس چکی ہے۔ اب وہ جو گینگ ہے وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ایسے نہیں جانے دے گا۔ اگر یہ اس کی انسلٹ کرے گی، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے گی، انکشافات کرے گی، تو پکی بات ہے کہ وہ گینگ اس کو اور اس کے گھر والوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اس یاسر شامی نے حکومت سے یہ کہا ہے، سندھ کی گورنمنٹ سے بھی کہا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ ان کو سب سے پہلے سیکیورٹی دی جائے کیونکہ ان کی جانوں کو اب خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دعا زارہ کے والدین کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، ان کو بھی تھریٹس آ رہے ہیں۔ اقرار الحسن نے کہا کہ میں اب ایویڈنس دوں گا، میں ثبوت دوں گا کہ مجھے تھریٹس آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ آپ اس کیس میں اپنے آپ کو ان مت کریں، ہم آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، کیا یہاں پہ ایک جنگل کا قانون ہے؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ایک مسلمان قوم ہے، ہم ایک ایٹمی پاور ہے، تو ہمارے ملک میں کس چیز کا، کس قسم کا قانون ہے؟ اتنا لو لیول قانون کہ کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی انسان کو دھمکی لگا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا۔ ہمارے ادارے کہاں پہ سوئے ہیں؟ ہماری پولیس کہاں پہ ہے؟ ہماری عدالت کہاں پہ ہے؟ ہماری فوج کہاں پہ ہے؟ ہمارے رینجرز کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہیں ادارے جو انصاف فراہم کریں گے؟ کہاں پہ ہے ہماری وہ گورنمنٹ جو انصاف فراہم کرے گی، جو پروٹیکشن دے گی؟ سارے فیصلے اگر ہم خود اپنے کریں گے، جب لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، تو مجھے بتائیں ایک جنگل میں اور ایک خود مختار جو ہے وہ ملک میں کیا فرق رہتا ہے؟ پھر تو یہ خود مختار ملک نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو کسی جنگل میں رہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے۔ دعا زارہ سے جو غلطیاں ہوئیں، اس کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو معاف کریں گے، ہم اپنی بیٹی کو واپس لے کے آئیں گے، اپنے گھر لے کے آئیں گے، اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے اب آگے ہم اس سے سارا کچھ پوچھیں گے اور ہم دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے کہ آخر سچائی کیا تھی اور سچائی کیا ہے۔ اور اب دعا زارہ فی الحال تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا، ساری وہاں پہ اس کو فیسلٹیز دی جائیں گی۔ اس کے بعد جب یہ کیس واپس ہائی لائٹ ہوگا، ری اوپن ہوگا، اس میں ہم اس کو عدالت میں پیش کریں گے، یہ بتائے گی کہ آخر ظہیر نے اور اس کی فیملی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ فی الحال وہ کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی، فی الحال وہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہی، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔
बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन दुआ ज़हरा ने भी कुछ गलत स्टेप्स लिए हैं। जब दुआ ज़हरा से इदारे पूछ रहे थे, जब दुआ ज़हरा से अदालत पूछ रही थी, जब दुआ ज़हरा से मीडिया वाले जाके पूछ रहे थे कि क्या आपको अगवा किया गया है, क्या आपके साथ ज़्यादती की जा रही है, तो दुआ ज़हरा एक रेड सूट में बलबूस सामने बैठकर ये कह रही थी कि मेरे वालिदैन गलत है, मेरा बाप एक गलत और घटिया इंसान है, इसने मेरी माँ को भगाया था, इसलिए आज इसकी बेटी भी खुद उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त उछालने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त फुल उछाली, उससे गलतियाँ बिल्कुल हुई हैं, शायद पाकिस्तानी कौम माफ़ ना करे, लेकिन वालिदैन है, ज़ाहिर है उनका दिल नरम है। वालिदैन की औलाद जो होती है, वालिदैन बहुत से उनके जो गलत काम है वो इग्नोर करके वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं वो अपनी औलाद को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसी तरह दुआ ज़हरा के भी वालिद ने यही कहा है कि भाई मेरी बेटी से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं मैं इस सब को नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। उसकी माँ ने ये कहा है कि जितनी भी गलतियाँ हुई है, हमारी इज़्ज़त उछाली ना हमारी बेटी ने, कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको माफ़ करेंगे, हमें हमारी बेटी वापस चाहिए और हमें हमारी बेटी, अब हम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये वालिदैन का दिल होता है, ये वालिदैन की सोच होती है कि वो एक औलाद को कैसे पालते हैं, कैसे उसको बड़ा करते हैं, उसके प्यार में किस तरह कहाँ पे जाके उसको हॉस्पिटलों में जब वो बीमार होता है उसको हॉस्पिटलों में जाके कहाँ पे जलील और खज्जल और ख्वार होते हैं, लेकिन अपनी औलाद को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन हम सब मिल के अपने माँ बाप को पालने में हमें तकलीफ़ होती है, उनकी इज़्ज़त उछालने में हमें कोई निदामत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ते, लेकिन वो फिर भी हमारे खातिर रोते हैं, वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, जो हमारी औलाद है ना, इस पे किसी किस्म की आँच ना आए। ये माँ बाप का प्यार होता है। नाज़रीन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मज़ीद आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। जो आप हमें कुछ बताएंगे तो हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, हम तहकीकात मज़ीद अपनी तेज़ करेंगे और हम आपको इस केस के बारे में मुकम्मल हाईलाइट करेंगे कि अब ये केस किस साइड पर जा रहा है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।